الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ و رسولہ و صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، محرم الحرام کا مہینہ تمام ہوا چاہتا ہے اور ہم سفر کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہوگا جس میں ہم داخل ہوں گے، اور محرم کے تمام ہونے کے ساتھ ساتھ حرمت والا مہینہ بھی تمام ہو گیا۔ یہ تین لگاتار آنے والے مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی خالی کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ اور پھر محرم کا مہینہ، یہ تینوں حرمت والے مہینے تھے۔ ان کے بعد اب سفر کا جو مہینہ آئے گا وہ ایک نیا مہینہ ہوگا اور اس سے آگے کا کیلنڈر آگے بڑھے گا۔ سفر کے مہینے کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں آپ سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے۔ سفر کے سلسلے میں یہ باتیں دیکھنے میں آپ کو ملیں گی کہ لوگ کہیں گے کہ اس میں کوئی منحوس چیز نہیں ہے، کوئی نحس چیز اس میں نہیں ہے، اور سفر کے سلسلے میں ایسی جتنی باتیں کہی جاتی ہیں سب بے بنیاد ہیں، اور سفر کا مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ سنجیدہ مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، یعنی کسی ایک طرف جھکنے کے بجائے اپنے آپ کو متوازن رکھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں، یعنی یہ بھی ہے کہ سفر کا مہینہ اپنے ساتھ مشکلیں لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، دقتیں لاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ سفر کے سلسلے میں اگر کوئی بدعقیدگی رکھتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے جو فلسفہ دیا وہ زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اسلام نے جو طریقہ سکھایا، اسلام نے جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا، زندگی جینے کا، جیون بتانے کا جو طریقہ، جو پدھتی سکھائی، وہ جیون کے چھوٹے اور بڑے سارے آیام کے لیے کافی ہے۔ کوئی ایسا زندگی کا موڑ نہیں ہے جہاں کے لیے اسلام نے ہمیں رہبری نہ کی ہو، ہدایت نہ کی ہو، بشرطے کہ ہم اس ہدایت کو لینا چاہیں، جب ہم جاننا چاہیں، جب ہم سمجھنا چاہیں۔ آپ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ دیکھیں گے تو اس دنیا میں قدم رکھنے کے ساتھ اسلام اپنا طریقہ بھی آپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کوشش کرو کہ نہلانے کے بعد پہلا کام یہ ہو کہ اس کے دائیں کان اور اس کے بائیں کان میں اللہ کا نام پہنچ جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، یعنی دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کب کہہ دی جائیں؟ جب لاشعور کا معاملہ ہو، جب ابھی پورے طور پر کانشس نہ ہو، تب بھی اس بات کا آغاز بتا رہا ہے کہ یہ بچہ ایسی زندگی کے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسلام اس کی رہبری کے لیے موجود ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد سے اس کی ملاقات تب کرائی جا رہی ہے جب شعور پہلی بار کوئی آواز سننے جا رہا ہے تو اس کو جو بات سنائی جا رہی ہے وہ اسلامی عقیدے کی پہلی اینٹ رکھ رہی ہے، بنیاد پڑ رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد پھر جو پوری زندگی گزری اس پیدا ہونے والے کی، چاہے وہ دودھ پیتا ہو، چاہے اس کی پرورش ماں کرے یا ماں کی غیر موجودگی میں کوئی اور ماں بن کے کرے،
اس کو بتا دیا گیا کہ ماں کے حقوق کیا ہیں، دودھ کا مرتبہ کیا ہے، جو دودھ پلائے گا اس کا مقام کیا ہے۔ یہاں تک بتا دیا گیا کہ اگر پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کی شرعی حرمت کیا ہے۔ بچے کا پیشاب، بچی کا پیشاب، بیٹا پیشاب کرے، بیٹی پیشاب کرے تو اس کے طاہر ہونے کا، طہارت کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ بھی اسلام نے سکھا دیا۔ اب اس سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر اسلام نے یہ سکھایا کہ اس کا نام رکھنا ماں باپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ ماں باپ اچھا نام رکھے، بہتر نام رکھے۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو عقیقے کی منزل آئی کہ 7واں دن آئے گا تو عقیقہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، کیپیبلٹی دی ہے تو پھر ایک عقیقہ بھی ہو جائے، ایک جانور ذبح کر کے۔ اگر استطاعت ہے تو 2 جانور، اور اگر اور استطاعت ہے اور بڑا مجمع ایسا ہے جس کو آپ کھلانا چاہتے ہیں تو زیادہ جانور، یہ کر کے آپ عقیقہ کیجئے۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں دی ہے، تو قرضہ لے کے، بوجھ بنا کے یہ کام مت کیجئے، اس لیے کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ کر لینا برکت کا سبب ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور اس برکت سے فائدہ اٹھائیے، نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز بگڑ جائے اور نقصان ہو جائے۔ ہاں دیا ہے تو ضرور کیجئے۔ جب آپ عقیقہ بھی کر چکے، نام بھی رکھ چکے، تو اب منزل آئی کہ یہ کتنے دنوں تک دودھ پیے گا، اور جب تک یہ دودھ پیے گا، ایک بات اسلام نے سکھا دی کہ یہ دودھ پلانے والی کا حق ہے کہ اس کو صحیح غذا ملے، وہ ایسی غذا اس کو دی جائے تاکہ دودھ پلا سکے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ کیا یہ میڈیکل سائنس والوں کا ہی معاملہ ہے کہ وہ یہ بتائیں آپ سے کہ ماں کا دودھ دینا بڑی اچھی بات ہے، ماہی کا دودھ دینا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام بچوں کی ڈاکٹر یہ بتاتی ہے کہ ماں کا دودھ دیجئے، ماں کے دودھ سے پرہیز مت کیجئے، ڈبے کے دودھ کی طرف مت جائیے، کسی اور دودھ کی طرف نہ لے جائیے۔ لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ جس مذہب نے، جس دین نے ماں کے دودھ کی طرف لوگوں کی رغبت اور ذمہ داری بتائی وہ اسلام ہے۔ اسلام نے ماں کا دودھ، بلکہ جو دودھ پلائے وہ ماں ہے، دودھ پلاتے ہی ماں ہو جائے، اور اس کا حق صرف فرضی نہیں، جیسے ایک آدمی کہے کہ یہ سنا ہے کہ ہم کو دودھ پلائیں تھا، یہ تو ماں داخل ہے، میری ماں کی طرح ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ایک قطرہ بھی دودھ اگر ٹپک گیا ہے منہ میں تو جس کا ٹپکا ہے وہ ایسی ماں ہے کہ اس کا بیٹا اور بیٹی تمہارے سگے بھائی اور بہن ہیں۔ یہ اسلام کا جو اصول ہے، اس پر جب آپ ایک نظر ڈالیں گے تو ماں کے یا دودھ پلانے والی کے دودھ کی جو قیمت، جو مہتو، جو مرتبہ اسلام نے بتا دیا کہ اس کا اثر تمہاری پوری زندگی پر پڑے گا۔ صرف یہ نہیں کہ تمہارے بدن میں اس کا دودھ شامل ہے اور بدن کی بناوٹ میں تم کو جو وٹامنز ملے ہیں، پروٹین ملا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس دودھ نے دنیا سے تمہارے رشتے کو ایک نئی شکل دی ہے، ایک نیا آیام دیا ہے کہ پتہ چلے گا کہ میرے بھائی ہیں۔ بھائی آپ کے کیسے بھائی ہوگا؟ یہ تو فلانے کے بیٹا ہے۔ تو بتائیے گا آپ کہ ان کی ماں کا دودھ ہم نے بھی پیا ہے اور انہوں نے بھی پیا ہے، تو یہ میرے دودھ بھائی ہیں اور دودھ بہن ہیں۔ یہ بھی فرضی نہیں، ایک فرضی ہوتا ہے، کسی کو سٹایا ہو، کہا کہ تو میرے بھائی جیسے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے بھائی جیسے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ نہیں، اسلام کہتا ہے صرف بھائی نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اس کی گنتی ویسے ہی ہوگی جیسے سگے بھائی کی ہوتی ہے اور سگے بہن کی ہوتی ہے۔ یہ
آپ دیکھ رہے ہیں محیایا و مماتی، اللہ پاک میری زندگی بھی تیری ہی لی ہے. یہ زندگی کے وہ آیام ہیں، یہ زندگی کے وہ چھٹائیں ہیں، یہ زندگی کے وہ پریدرش ہیں جہاں اسلام مکھر ہے، اسلام نظر آ رہا کہ اچھا اسلام کا یہ طریقہ ہے، زندگی جینے کا یہ انداز. اور جب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر جب بولنے لگے بچہ تو اس کو سب سے پہلے یہ سکھایا جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ، اس کو شروع کر سکتے ہیں اللہ سے. اللہ اللہ سکھاؤ، بولو، تاکہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ پالنے والا سب کا ایک ہے. اس پالنے والے کا نام لینا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث حفاظت ہے. اللہ کا نام لینا یہ بچے کو کب سکھاؤ؟ جب بچہ کانشس پراپت کر رہا ہو، وقت نہیں لگے. جب وہ بولنے کی صلاحیت پا جائے تو اس کو نام نامی پروردگار کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ضرور سکھاؤ. لا الہ الا اللہ وہ پہلی چیز ہو جو اس کو یاد کرائی جائے. جب اتنا یاد کر لے تو پھر دوسرے ٹکڑے کی طرف بڑھو. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ ایک دم ضروری ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے جو بڑی بنیادی ہے. کبھی کبھی آدمی اس کو نہ جاننے کی بنا پر زبان پھسل جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ دن بھر کا اگر وہ جائزہ لے کہ آج دن بھر ہم نے کیا کیا کیا. تو خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کو سب سے اوپر ایک چیز نظر آئے کہ آج ہم نے اتنے بار کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ کیا؟ یہ دین کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، روح ہے، آتما ہے. جو کچھ ہم اتنا پڑھ جائیں، پڑھتے چلے جائیں، ایک لائبریری پڑھ جائیں، قرآن کریم کا 30 پارہ ہم کو یاد ہو جائے، احادیث پر ہماری نظر ہو. کوئی پوچھے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک جملے میں بتائیے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس. تو پوری اسلامی تعلیم، اسلامی فلسفہ، اسلامک فلسفی کا نچوڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کو دہرانا چاہیے، عموماً غلطی ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ. اب غلطی کہاں پر ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں. اب اذان دینے کھڑے ہوئے، تکبیر کہنے کھڑے ہوئے، اب عام آدمی کو سننے میں ذرا سا گڑبڑ لگتا ہے کہ بھائی ہم کو تو یاد ہے محمد الرسول اللہ. اذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم تو محمدر پڑھا تھا، یہ محمدر کیسے ہو گیا؟ دال کو پیش پڑھا تھا، دال کو زبر کیسے ہو گیا؟ اگر یہ کھٹکا ہے تب تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو کھٹکا. اس کے مطلب آپ کان دھر کے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. ورنہ تو لاؤبالی پن ہے، جو چاہا سو کیا. اور لاؤبالی پن اچھی بات نہیں ہے، یہ گڑبڑ بات ہے. آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ ہم کو تو کلمہ یاد ہے محمد الرسول اللہ، یہ اذان دینے والے اشہد ان محمد الرسول اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب بھی آنا چاہیے کہ وہ غلط ہے کہ ہم غلط ہیں. نہ آپ غلط ہیں نہ وہ غلط ہے. معاملہ اتنا سا ہے کہ آپ نے یہ نہیں جانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے جاننا، لیکن اگر جان لیجئے تو اچھی بات ہے کہ جب کہیں پر انا لگتا ہے، انا، تو وہ اپنے بعد والے لفظ کے آخری حرف کو زبر دے گا. تو یہاں کیا ہوا؟ اشہد انا. تو اس نے محمد الرسول اللہ کو کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ کر دیا. یہ اتنی سی بات اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ گڑبڑاتے رہیں گے. کہہ رہے
محمد الرسول اللہ کہیں کہ محمد الرسول اللہ کہیں. جب انا لگے گا تو محمد الرسول اللہ کہیں گے, جب انا نہیں لگے گا تو محمد الرسول اللہ کہیں گے. تو کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انا نہیں لگا ہوا ہے. لفظ یہ حرف جو ہے انا زبر دیتا ہے. تو یہ ایک بات بنیادی بات ہے کہ جب کلمہ شہادت پڑھ رہے ہو, یہ تو کلمہ طیب ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسی کو کلمہ شہادت میں لے گئے. میں گواہی دیتا ہوں اشہد انا, تب کیا کہیں گے؟ محمد الرسول اللہ. تو یہ فرق بھی جاننا چاہو. ہم نہیں جانیں گے تو بال بچوں کو کیا بتائیں گے؟ اور اگر ہم نہیں سیکھ سکے تو یا تو بتانے والے کا قصور ہے کہ اس نے بتایا نہیں, یا پھر سیکھنے والے کا قصور ہے کہ اس نے کبھی توجہ نہیں کی. اب ایک بار ہم لوگ دونوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں خوب جی لگا کے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے. اب اس کلمے کو ہمیں جاننا ہے, اور اس کلمے کے دو حصے ہیں. پہلی بار ہم نے جانکاری کے لیے کہ ہم کو پتہ چل جائے, ہمارے علم میں یہ بات آ جائے, میرے نالج میں یہ بات آ جائے. اور جب نالج میں کوئی بات آ جاتی ہے تبھی نا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. جب تک ہم کو نالج میں نہ ہو تو ہم گواہی کیسے دیں گے؟ میتن گھاٹ پٹنہ میں ہے, پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے, تب پھر ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم گواہ ہیں. ارے پٹنے میں ہوں بھائی, تو پوچھے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ ہاں بابا ہم جانتے ہیں, ہم گئے ہیں, ہم دیکھا ہے. ہم جاننے سے بھی گواہی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں پہلا نالج ہم لوگوں کو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں, عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہم کو نالج ہو گیا ہے. کوئی پوچھے کہ کیسے ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا, ہم کو پڑھایا گیا, استاد نے پڑھایا. پوچھ دے کہ استاد تو کیسے پتہ چلا, تو آخری جملہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور انہوں نے یہ علم ہم کو دیا ہے, یہ گیان ہم کو دیا ہے, یہ نالج ہم کو دیا ہے. اور چونکہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں تو ان کی دی ہوئی بات پر بھی میرا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ. کہیں ایمان ہے تمہارا؟ کہا ہاں. پکا ایمان ہے؟ کہا ہاں. کہا کیسا پکا؟ کہا ایسا پکا کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اب یہ جو گواہی تک بات پہنچ گئی تب ہم خود پارٹی ہو گئے. نالج تک ہم پارٹی نہیں تھے. پارٹی کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں دعویٰ کرنے میں میرا بھی حصہ ہے. اشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور دوسرا جو حصہ ہے کلمے کا اشہد ان محمد الرسول اللہ, اس کو حضور کے سامنے ایمان لانے والے کچھ اس انداز سے بھی پڑھتے تھے. کہتے تھے اشہد انک رسول اللہ, اشہد انک, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نام لینے کی وہاں ضرورت نہیں تھی. رتبہ ان کا کتنا بلند ہے کہ ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ وہ نام لینے کے بجائے اشارہ کر کے کہتے ہیں اشہدو, میں گواہی دیتا انکا, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے رتبہ ان کا بہت بلند ہے. حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم لوگ بھی اس معاملے میں ہوئے ہوتے کہ ہم بھی کہتے اشہدو انکا رسول اللہ. تو یہ کلمہ ہے. اب اس کلمے کا امپیکٹ پیدا ہوگا اگر قاعدے سے پڑھا ہے اور اس پر توجہ ہے, اس پر نظر ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, یہ کیسی ہے, اور اس پر نظر اور توجہ اگر ہے تو اس کا پربھاؤ آپ کی زندگی پر پریلکشت ہوگا, اس کا اثر پڑے گا. پڑھنا ہے.
آپ سے کوئی کہے کہ یہاں جھک جاؤ، یہاں سر رکھ دو، نہ آپ کہیے گا نا ہم تو لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم تو کہیں جھکنے والے نہیں ہیں، ہم تو جھکتے ہیں صرف اپنے پروردگار کے آگے۔ کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ ہم ادھر جھک جائیں اور ادھر جھک جائیں، یہاں سر رکھ دیں اور وہاں سر رکھ دیں۔ اور پھر آپ کو ایک خاص قسم کا ایگو آ گیا، ایک خاص قسم کی آپ کے اندر خودی پیدا ہوئی، خودی ایک وزن اپنا ایک احساس آپ کو ہوا۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جب آپ دیکھیں گے کہ ہر بڑی چیز سے گھبرا کے، ڈر کے، پریشان ہو کے آدمی اس کے آگے جھک رہا ہے، تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ کہیے گا نا نا نا، ہمیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے اس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، جس کو میں نے کئی بار سکھایا بھی ہے اور یاد بھی کرا دیا تھا کہ سورج جب نکلے، چاند کو جب دیکھیے، پہاڑ کو جب دیکھیے، ندی کو دیکھیے، دریا کو دیکھیے افان مارتا ہوا، سیلاب میں دریا ابل رہا ہے، تو کیا کہیے گا؟ کہیے گا اللہ ربی و ربک، اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ کیا طاقت دی ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ نے، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ساری دربلتا، ضعف، کمزوری کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلتا، اس نے ایسا مضبوط بنایا ہے کہ اللہ اکبر۔ یہی مضبوطی عام زندگی سے لے کر خاص موقع تک آ جاتی ہے۔ خاص موقع کون سا؟ کہ آپ کو علم ہوگا کہ جب مکے سے حضور مدینہ آ گئے، مکے میں 13 برس تک ستایا گیا، تنگ کیا گیا، اس پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے تاکہ ایک بات سمجھ میں آئے کہ پہلے دن سے مسلمان لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکے ہیں، اور کھٹکنے کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ دو تھی۔ ایک تو یہ کہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ یہ اونچ نیچ نہیں کرتا، کالا گورا نہیں کرتا، تم کنارے جاؤ، تم بیچ میں آؤ، ہم ادھر آ گئے، تم ادھر جاؤ، تم آگے کیسے آ گئے، تم پیچھے کیسے چلے گئے۔ یہ برابری کا ایک احساس اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اگر اس کو یہ احساس ہوتا بھی ہے کہ ہم بڑے ہیں یا ہم چھوٹے ہیں، تو وہ اس کا ریویو کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں بڑے ہونے کے لیے تو عمل چاہیے، اور جب عمل سے کوئی بڑا ہوتا ہے تب تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوگا تب نہ ہم بڑے ہوں گے۔ عمل کے ساتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، اور سرٹیفکیٹ ملے گی کب؟ قیامت کے روز۔ تو سرٹیفکیٹ ملے بغیر کوئی کہے کہ ہم پاس ہیں تو اس کو تو ساری دنیا مل کے کہے گی کہ پاگل ہے۔ ایک لڑکا آپ سے کہے کہ ہم پاس کر گئے، تو کہ پاس کر گئے تم؟ اور ابھی تو رزلٹ ہوا ہی نہیں، تم پاس کیسے کر گئے؟ ہم پاس کر گئے۔ لگتا ہے کہ زیادہ پڑھ لی سے رات بھر جاگا ہے، دماغ کھسک گیا اس کا، ابھی تو رزلٹ ہوا ہی نہیں، رزلٹ ہوگا تب نے۔ اور رزلٹ کے مارے، ڈر کے مارے آدمی سٹ پٹایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں عمل کیسا ہوگا۔ ہاں جب عمل ظاہر ہوگا تو تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کہے گا کہ تم بڑے ہو، اور تب پھر فرشتے تم کو بڑا کہیں گے اور تمہاری بڑائی دنیا کو معلوم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے خود کو دوسروں سے بڑا سمجھا اس دنیا میں، تو یاد رکھو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ساری نیکی کھا جائے گا، سب نیکی ختم ہو جائے گی۔ یاد ہے نا شیطان نے یہی تو کہا تھا حضرت آدم کے مقابلے میں، انا خیر من، ہم تو اس سے اچھے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تو تم اس سے اچھے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم اس سے اچھے ہونے کا اعلان کر رہے ہو، یہ حق تو میرا ہے کہ ہم جس کو کہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ ہم کہیں گے، میرا حق تم لے رہے ہو۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنت ہے، اس لیے کہ تو وہ بولی بولتا ہے جو اللہ کی بولی ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ جس کو کہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اور تب بتائے کہ جانتے ہو یہ اچھا کیوں ہے۔ کوئی کہے پروردگار یہ تو ایک دم معمولی آدمی ہے، پروردگار کہے اس سے کیا ہوا، اس کی کوالٹی غیر معمولی ہے نا، یہ حق اللہ کا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا نتیجہ نکلا کہ خبردار کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ وہ اس فکر میں رہے
کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ اگر گڑبڑ ہوا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے بارے میں نہیں ہوا تو یہ کھل گیا لوگوں کو۔ 13 سال ستایا، تنگ کیا، اور 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم نہیں دیا کہ ٹکراؤ ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی مارے تو تم بھی مارو ایک تماچا، نہیں۔ 13 سال تک کیا کہا گیا؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کرتے رہو، ٹکراؤ سے بچو، لڑائی سے بچو، ٹکراؤ سے بچتے رہو۔ 13 برس معمولی نہیں ہوتے۔ برحق نبی ساتھ ہو، اللہ کا کلام اترتا ہو، دل میں روشن نور ہو ایمان کا، اور تب بھی کہا جائے کہ برداشت برداشت، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُ، وَاصْبِرْ، صبر کرو، عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس کو کیا کرو؟ پیشنس، برداشت کرتے رہو، صبر کرتے رہو۔ یہ آسان معاملہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا، یہی تو رتبہ بلند کر گیا۔ یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، ایک فیٹ مار دیا، اٹھا کے پٹک دیا، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام یہ ہے کہ پٹکنے کی صلاحیت رہتے ہوئے بھی ٹکراؤ سے اپنے آپ کو بچایا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ 13 سال کے بعد جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے 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 گریجولی، آہستہ آہستہ حکم دیا کہ جو تم سے لڑتا ہے اس سے تم لڑو۔ کنڈیشنل تھا، یہ نہیں تھا کہ تلوار بھانجتے ہوئے نکل جاؤ کہ ہم بہت بہادر ہیں، آپ کس کو لڑنا ہے، نہیں۔ کیا کہا گیا؟ جو تم سے لڑتا ہے اس سے تم لڑو، اور یہ کنڈیشنل حکم تھا۔ ایسی صورتحال ہوگی تب یہ حکم نافذ ہوگا، یہ پرماننٹ حکم نہیں تھا۔ پرماننٹ حکم وہی ہے کہ برداشت کرتے رہو، برداشت کرتے رہو، ہے نا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا کہ مدینے میں گزرنے والا 10 سال، 7 سال گزرتے گزرتے مسلمان ایک بڑی طاقت بن گئے۔ دنیا غور سے دیکھنے لگی کہ اچھا، دنیا کے نقشے پر مسلمان اب جھٹلائی جانے والی حقیقت نہیں ہے، مجبور ہے ہونا ہے ماننے کو، مجبوری ہے ماننا ہی پڑے گا۔ اتنی بڑی سچائی ہو گئے مسلمان، اتنی بڑی لکیر بن گئے مسلمان کہ سب کو اپنی لکیر چھوٹی نظر آئی، اور سب نے مل کے کہا کہ مانو یا نہ مانو لکیر تو بڑی ہے۔ مسلمان سچائی بن کے ابھر آئے۔ شاید 13 سال پہلے جب حضور پیشن گوئی کرتے تھے کہ دنیا تمہاری ہوگی، تم مالک ہوگے، تو نہ ماننے والے تو ہنستے ہی تھے، مذاق اڑاتے ہی تھے، لیکن جو لوگ مانتے تھے ان کے یقین کی داد ہے کہ وہ اس کو کیسے مانتے تھے، یہی ان کا مان لینا ان کے رتبے کی بلندی تھا، اور وہ دیکھنے میں آ گیا۔ 10 سال مدینے میں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور مشکل سے 5 سال گزرا، 5 سال، اس میں 2 خلیفہ ہو گئے۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق لگ بھگ 2.5 سال، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق، ان کا بھی لگ بھگ 2.5 سال گزرا کہ 2 سپر پاور، دنیا کا 2 سپر پاور، سب سے بڑی حکومت، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پوری دنیا پر راج کرنے والے کون تھے؟ آج سے 1400 برس پہلے 2 حکومت تھی، ایک روم کی اور دوسری ایران کی۔ ایران، روم کا بادشاہ اور ایران کا بادشاہ، یہی دونوں مل کے پوری دنیا پر اپنی حکومت کرتا تھا، اور ان دونوں حکومتوں کو مسلمانوں نے جھکا دیا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی سچائی، روم کی سلطنت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور ایران کی سلطنت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا، دونوں حکومتیں جھک گئی۔ میں جو سنانا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ جب ایران کی سلطنت میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا، ایران کا امپائر مسلمانوں کے پیروں تلے آ گیا، تو ایک مسلمان حاکم، ایک مسلمان صحابی کس طرح بادشاہ کے دربار میں گئے
حکومت پر قبضہ ہونے سے پہلے جب حضور کا خط لے کے گئے تھے تب بھی یہی شان تھی، تہمت اور کرتا، معمولی سا ڈنٹا، ہاتھ میں ڈنٹا. لمبے سفر پر عرب جاتے تھے، عمر 40 سے زیادہ ہوتی تھی تو ہاتھ میں ڈنٹا رکھتے تھے، عصا، لاٹھی. ایک لاٹھی پکڑے ہوئے ایک حضور کا صحابی. کون صحابی؟ جو 13 سال کے درمیان ایمان لایا ہے، جس نے مشکل دور میں اسلام کا کلمہ پڑھا ہے. اس کو کہا گیا کہ ایران کے بادشاہ کو جا کے خط پہنچاؤ. وہ خط لے کے گیا ہے. ایران کی سلطنت، ایران کا دربار، اللہ اللہ، ایک محراب دیکھیے تو دیکھتے رہ جائیے، دنگ و محو حیرت. ایسی کلاکاری، ایسی صنعت، ایسی پرتیبھا، اتنی دولت. اوپر دیکھیے تو اوپر دیکھتے رہ جائیے، اور نیچے دیکھیے تو قالین جس میں پیر رکھیے تو 1 فٹ گھس جائے، اور قالین میں سونے اور چاندی کے سچے تار سے بنا ہوا کام. اور اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام کہلانے والا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والا کیسے جا رہا ہے؟ ہاتھ میں لاٹھی ہے اور لاٹھی کے نیچے لوہے کی کیل لگی ہوئی ہے تاکہ لاٹھی کو زمین پر ٹھیک سے رکھ سکے. وہ کیل کو ایسے کرتا ہوا آگے بڑھا کہ کیل گھستی جا رہی ہے 1 فٹ دھسنے والی قالین میں. بادشاہ بھی دنگ ہے اور پہرے دار بھی دنگ ہے کہ اللہ اللہ، اتنی بڑی حکومت سے یہ آدمی یہ لنگی کرتا پہنے ہوئے، پیشانی پر لا الہ الا اللہ کا نور، اور شخصیت محمد رسول اللہ کی غلامی کی دعوے دار، اور کسی سے نہیں ڈرنے والا. سیدھے بادشاہ کے سامنے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا. حکومت دنگ کہ کیا ہو گیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا نتیجہ. جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور ایک بات اور یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ڈراؤنا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ ڈر جائیں، یہ نہیں ہوتا. وہ کیریکٹر، کردار، اخلاق، معاملات کا اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے والے اس کی پرتیبھا سے متاثر ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے زندگی برباد کر دی. زندگی تو اس کا نام ہے، جینا تو اس کا نام ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ جملہ ہم لوگوں کے سامنے قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ حضرت ابراہیم نے سکھایا کہ کیسے ایک مسلمان اپنے مذہب کا شلوگن دنیا کے سامنے رکھے گا. وہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری عبادت، میرا روزہ، میری قربانی، میری نماز، میرا سر جھکانا اور میرا جینا اور میرا مرنا سب پروردگار تیرے لیے. جب کسی کے اندر یہ شان پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسرا کے دربار میں، ایران کے دربار میں، روم کے دربار میں حاضر ہونے میں ذرہ برابر ڈرتا نہیں، بلکہ حکومتیں اس سے لرز جاتی ہیں، کانپ جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں کہ یہ کس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ایسا انسان بھی اس دنیا میں پایا جاتا. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو جمعے کی حاضری میں اس بات کی طرف لگائیے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں آپ کے سوچ، فکر، عمل، انداز میں فرق آئے. اگر آپ یہ کر پاتے ہیں تو جمعہ کی حاضری کو آپ بامانہ بنا رہے ہیں. لیکن اگر جمعے سے جمعہ کی حاضری کو آپ نے ایک روٹین ہے، آتے ہیں اور جاتے ہیں، نہیں، اس جمعے کا فائدہ اٹھائیے. اس جمعے کو اپنے احتساب اور اپنی سمیکشا میں لگائیے. آپ یقین مانیے، آپ کو دنیا کو نہیں بتانا ہے، آپ کو اپنے اللہ سے بات چیت کرنی ہے. اپنی غلطی قصور اپنے اللہ کے آگے رکھنا ہے. اپنے اللہ سے ایک پرسنل، ذاتی، ویکتیگت رشتہ بنانا چاہیے. اور یہ رشتہ بنانا ہی دین ہے. یہ جو نماز ہے، یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے پرسنل ریلیشن بنانا. اللہ تمہارا ہے، تم اللہ کے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ رشتہ بناؤ گے تو اس چکر میں نہ رہو، مصیبت بھی آئے گی تو وہ تم پر پھول ہو جائے گی. اور مصیبت آنا ہے. آج کے زمانے میں
آپ ایک نظر ڈالیے دنیا پر تو ایک عجیب نقشہ ہے. 2-4 جملے آپ سن لیجئے, ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہو, اگر جانتے ہو تو وہ تازہ ہو جائیں گے, نہیں جانتے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور پتہ چلنے کا 2 فائدہ ہوتا ہے. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی سنا جو بڑی مشکل بات ہے تو اللہ سے پناہ طلب کیا, اے اللہ ہم اس سے بچے رہیں, ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو, یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو. ایک فائدہ یہ ہوا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر معلوم ہوا کہ فلاں بڑی تکلیف میں ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر پائیں گے, آپ اس کے لیے اللہ سے کچھ مانگ پائیں گے, اللہ تعالیٰ سے عرض کر پائیں گے. یہ دونوں فائدہ. تو پہلی خبر دنیا کی یہ ہے کہ غزہ جو فلسطین کا ہی ایک حصہ ہے, غزہ کا عالم یہ ہے کہ بری طرح بھوک مری پھیل گئی ہے. غزہ نہیں ہے, غزہ جانے دینے کا راستہ نہیں ہے, غلہ پہنچ نہیں پا رہا ہے, مر رہے ہیں. اور پہلے کون مر رہے ہیں؟ بچے اور بوڑھے. اس لیے کہ بچے اور بوڑھے کم کھاتے ہیں, لیکن ان کو یہ کم چیز بھی نہیں مہیا ہو تو وہ بھر پیٹ کھانے والے سے پہلے مر جائیں گے, مشکل پیدا ہو. بہت بڑی تعداد میں بچوں کے مرنے کی خبر ہے, روح کانپ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑی بڑی حکومتیں, یہ بڑے بڑے دعوے دار, یہ ہیومن رائٹس کا دفتر کھولنے والے, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی خبر آئی کہ دبئی میں پتہ نہیں کتنا 100 ٹن غلہ خراب ہو گیا, کھانے کے لائق نہیں رہا. اس لیے کہ جو اسٹور کیا گیا تھا, اسٹور میں رہنے کی وجہ سے کچھ گڑبڑی ہوئی, کچھ زیادہ دن ہو گیا, وہ غلہ برباد ہو گیا. تو ایک طرف سینکڑوں ٹن غلہ سڑ رہا ہے, دوسری طرف سینکڑوں لوگ بھوکے دم توڑ رہے ہیں. یہ ہے دنیا. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اب تو مہربانی کر دے اور ان لوگوں کی زندگی کو آسان بنا. دوسرے یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم بہرحال بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے حال میں ہم جی رہے ہیں. ان کے لیے اللہ سے مانگنا, اپنے لیے اللہ کے آگے تشکر شکر ادا کرنا. ایک دوسری اطلاع بھی ہے کہ آسام میں, ہمارا ملک ہے آسام میں سینکڑوں لوگوں کے گھر ڈھا دیے گئے, سینکڑوں آدمی کا گھر توڑ دیا گیا. کاہے توڑ دیا بھائی؟ آپ تو جانتے ہیں کہ حکومت سے یہ کون پوچھے گا کہ کیوں توڑ دیا؟ حکومت تو حکومت ہوتی ہے. حکومت اگر یہ بتانا چھوڑ دے کہ ہم نے تمہارا گھر کیوں توڑ دیا تو اسی کو فرعون کہتے ہیں. اور جو حکومت جواب دہی رکھتی ہے کہ حکومت کا کالر پکڑ کے یہ کہا جا سکے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو وہ حکومت آزاد حکومت ہے. آج کے زمانے میں سینکڑوں لوگ, 1-2 لوگ نہیں, اور ان کو گاڑیوں پر لاد کر کہیں پہنچایا جا رہا, ہٹایا جا رہا, اور ان کا گھر مسمار کیا جا رہا, بلڈوزر چل رہا. پوچھنے اور بتانے کی ہمت نہیں ہے کسی میں, کسی کو کوئی جواب دہی نہیں ہے, جو چاہ رہا سو کر رہا. تو آسام کی یہ خبر بھی ہمارے اور آپ کے لیے بے حد پریشان کن ہے, اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں اور اپنے لیے شکرانہ ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جمہوری ملک میں ایک مذاق ہے کہ عوام کے حق کو پامال کرنا حکومت اپنا حق سمجھتی ہے. آپ کو پریشان کرنا یہی حکومت کرنے کا زیور ہے. حکومت کا ڈھنگ یہی کہ آپ پریشان رہیے, آپ کو پریشان کر دیا ہم حاکم ہیں. ایسی حکومتیں کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتی چاہے جہاں بھی ہوں. جب عوام کو, جنتا کو, عام جنتا کو یہ جتنے قسم کا قانون لائے جاتا, نوٹ بدل دو, پھر سے ووٹنگ لسٹ تیار ہوگی, نیا کارڈ بناؤ, یہ سب کس کے لیے ہوتا؟ عام جنتا کو پریشان کرنے کے لیے. عام جنتا بیچاری پریشان ہے, مر رہی ہے, کھپ رہی ہے, کہاں سے کاغذ لا دے گی, کون اس کو کاغذ دے گا, کہاں لے کے جائے گی, کیسا کاغذ, کس نے جن پرمان پتر اس کو دیا تھا. اور عام جنتا کے
تکلیف کو جو حکومت برداشت نہیں کرتی اور اس کا مذاق اڑاتی ہے، یہ حکومتیں اس لائق نہیں ہوتی کہ اللہ ان پر مہربانی کرے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نیکی کے راستے پر چلیے اور ایک بن کے رہیے۔ آپس میں پھوٹ، آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑا، ایک دوسرے کے فضول جھگڑے میں اپنے کو پھنسانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کسی بڑے خطرے کے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے، اور یہی اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا، یہی ہو رہا ہے اور یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سہولت اور آسانی کے ساتھ رکھے، نیکی اور بھلائی پر رکھے، متحد اور متفق رکھے۔ اللہ سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ سب سے اچھی دعا جو ہم اللہ سے مانگیں۔ یہ تو ہم لوگ کے لیے بھی بڑے کام کی ہے بھائی، سب سے اچھی دعا ہے تو ہم لوگ کو بھی مانگنا، ہم ہی لوگ کے لیے تو ہے وہ۔ تو وہ کتنے اچھے صحابی رہے ہوں گے کہ انہوں نے حضور سے یہ سوال پوچھ دیا کہ سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ جانتے ہیں حضور نے کیا سکھایا؟ حضور نے سکھایا کہ سب سے اچھی دعا اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگنا ہے۔ عافیت، عافیت کیا ہوتا؟ چین، سکون، آرام، اطمینان، شانتی، امن، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ جیسے آپ مسجد میں آئے، اب آپ بیٹھے ہو، اب بیٹھنے میں آپ کو تکلیف ہو کہ کوئی ادھر سے دبا رہا ہے، کوئی ادھر سے دبا رہا ہے، تو آپ کیسا محسوس کیجئے گا؟ ایک قسم کی گھٹن محسوس کیجئے۔ لیکن آپ جہاں پر بیٹھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے کی عافیت کہتے ہیں۔ تو عافیت اللہ سے مانگنا، عربی میں اگر مانگا جائے تو حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ والسفر والحضر۔ اے اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگ، اردو میں کہو، اے اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں۔ عافیت، آرام، سکون، چین، شانتی، عزت مانگتے ہیں پروردگار۔ کہاں؟ سفر میں بھی اور گھر میں بھی، اور کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کون مانگے گا؟ جو محیایا و مماتی کہے گا کہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے اور میری موت بھی تیرے لیے ہے پروردگار۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔